آج کی ہماری یہ میٹنگ جو ہے جو ریگولر رفاقت تھی ہماری آپ کے ساتھ اس رفاقت کی لاسٹ میٹنگ ہے. خدا کے فضل سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہ لاسٹ میٹنگ ہے. میں نے بولا کہ اس رفاقت کی جو ریگولر چل رہی تھی. آمین. اب خدا کے فضل سے پھر آپ کے ساتھ ہیں، خداوند کی خدمت کے لیے آپ کے خادم ہیں، حاضر ہیں. ٹھیک ہے. مسیح میں خداوند کے حضور جو ہے وہ مسیح کے خادم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے بھی خادم ہیں. آمین. اور یہ خدا کے فضل سے چلتا رہے گا. ہاللیلویا. میں تھوڑا سا ضرور بیان کرنا چاہوں گا. جہاں پر بھی کوئی شخص جاتا ہے تو وہ وہاں سے کیا کچھ لے کر نکلتا ہے. جب وہ اس بات پہ غور کرتا ہے تو پھر باریک بھی نہیں نظر آتی ہے. آمین. تو میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہی وہ کلیسیا تھی جہاں سے خدا نے ایک بہت بڑا کام ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کیا. بیٹے کی وکاس کی اسی کلیسیا میں رہ کر خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے شادی کی. اس میں آپ سب کی دعائیں شامل ہیں. آپ اس کی شادی کے لیے سارے انتظامات کے لیے خدا کے حضور طالب رہے، مانگتے رہے. آپ کی دعائیں شامل ہیں. مجھے وہ یاد ہے، آج میں بھولا نہیں اس بات کو. ٹھیک ہے. اور پھر خدا نے جب اس کی شادی کے لیے سب کچھ ممکن کیا تو خدا نے ہمیں یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کمی تھی. اس سے پہلے میں میری مسز ہم خدا کے ضرور دعا گو تھے. ہم نے کہا خدا ہمارے پاس بیٹی نہیں، لیکن چلے تیری مرضی سے ہمیں بہو وہ چاہیے جو بیٹی ہی ہو. آمین. میں گواہی کے طور پہ خداوند کی حضوری میں ہوں. یہ آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی جس کو ہم نے خداوند سے مانگا اس نے آج تک بیٹیوں سے بھی زیادہ ہماری رسپیکٹ کی ہے. میں اکثر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجھے بس ایک ہی بار کہنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام ہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، بس مجھے دوبارہ نہیں کہنا پڑتا. آمین. سر کبائی نہیں ہے. ہاللیلویا. خداوند کے نام کو جلال. اس بیٹی کو خدا نے برکت دی، ان بچوں کو، اور پھر خدا نے ہمیں خوبصورت اولاد میں ایک بیٹا دیا. اس بیٹے کو خدا نے زندگی سلامتی بخشی. اس کے بعد خدا نے پھر ہمیں ایک بیٹی دی. پھر ابھی تھوڑے دنوں کا ہے خدا نے پھر ہمیں ایک اور بیٹا دیا ہے. ہاللیلویا. تو میں آج الوداعی میٹنگ میں اس بات کے لیے سوچ رہا تھا کہ جب ہم آئے تو خالی ہاتھ تھے. Praise God. آمین. Yes. لیکن آج ہم جھولیاں مار کر یہاں سے جائیں. Hallelujah. ہاللیلویا. یہ کلیسیا کی انٹری ہے. اس بات کو یاد رکھیں، کلیسیا میں آپ کا آنا کبھی نقصان کا باعث نہیں. خدا آپ کو روحانی طور پر، خدا آپ کو مالی طور پر، خدا آپ کو ہر طرح کی برکات سے نوازتا ہے، وہ دیتا ہے. آمین. کبھی ایک وقت تھا، میں آپ کو یہ گواہی کے طور پہ بیان کرنے لگا ہوں، کبھی ایک وقت تھا وکاس جب اکیلا تھا تو میں خدا کے حضور آنسو بہاتا روتا تھا، خداوند کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے خداوند نے لکھا ہے کہ تو تنہا کو خاندان بخشتا ہے اور اس کے خاندان کو گلے کی طرح، ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے. Yes. آمین. Amen. تو میں اور مسز پھر اس کے بعد خدا نے بیٹا دیا، اور بیٹے کے وسیلہ سے آج خدا نے ہم 3 نہیں بلکہ اس گھر کے 7 لوگ ہیں. خدا نے بیٹی دی اور بیٹی دی، 2 بیٹے دیے. آمین. یہ وہ خداوند کی دی ہوئی برکتیں ہیں جو میں اس کلیسیا سے لے کر واپس اب اگلی طرف جا رہا ہوں. آمین. آمین. ہاللیلویا. خدا کے لوگوں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ سب کو کہ جو اس بات کو پہچانتے ہیں ان کے لیے خدا ان کا شکر ہو، لیکن جو نہیں اس بات کو جانتے یا اہمیت اس بات کی نہیں رکھتے، اس بات کو ہمیشہ اول ترجیح دیں. آپ کی انٹری چرچ میں، آپ کی انٹری پاسٹر کے پاس، آپ کی انٹری خدا کے گھر میں یہ بہت ضروری ہے. اس کا آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی ملے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تو میں نے آج کی میٹنگ جو تھی میں نے اسپیشلی پاسٹر جی سے یہ بولا، میں نے کہا کہ آج کی جو لاسٹ میٹنگ ہے اس کا میسج میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مجھے دیں.
मैसेज के ताल्लुक से जो है ना वो कुछ कलीसिया से उन बहन भाइयों से जो इस वक्त खिदमत में है स्पेशली उनसे ये बात करना चाहता हूँ अपने मैसेज के वसीला से कि क्यों ज़रूरी है कि हम खुदावंद की खिदमत में लगे रहें, करते रहें। आमीन। मैंने जैसे पहले ये बोला कि पहले वकास था, उसके बाद शादी के खुदा ने हमें बेटा दिया। इससे पहले जब वकास था तो मैंने ऐसे नहीं किया था। जब वकास था तो हम खुदा के हुजूर दुआ में लगे रहे, मांगते रहे। पर जब खुदा ने बेटे की सूरत में मूसा हमें दिया तो इनके बगैर पूछे, चूंकि मैं इस खुदा के कानून को जानता वाकिफ था, तो मैंने खुदा के हुजूर कह दिया, मैंने कहा खुदा हम इस औलाद को जो तूने हमें दी है हम इसको तेरे ही हुजूर देते हैं। हालेलुया। वो बेटा हमने जो पैलोठा था हमने उसको खुदावंद के लिए दे दिया, नजर कर दिया। आमीन। इसलिए चूंकि बाइबल मुकद्दस का ये कानून है कि तुम इस काम को यानी खिदमत के काम को खुदा ने फरमाया कि तुम इस काम को, इस खिदमत को पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल इसको जारी रखना। जब वकास मेरे साथ था तो मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बोला था, मैं जिंदगी के सफर में कुछ ऐसी कठिन राहों से गुजरा जिनमें गुर्बत का, मुफलसी का या ऐसी हालत का मुझे सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये सारी हालतें खुदावंद इन सारी हालतों में मुझे संभालता रहा। मुझे आज भी वो दिन याद है, रावलपिंडी में रहकर सिर्फ 2 रुपए के टमाटर और प्याज, 2 रुपए के टमाटर और प्याज मिर्चें लेकर हमने एक दिन उनके साथ भी खाया और उनके साथ भी एक दिन बसर किया। मुझे आज तक याद है। ऐसे ले लिखा कभी भी ना बोल बख्शिशाऊंगा, दुआ कर मेरी जान मुबारक खुदा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आज वो दिन नहीं है। इस कदर तंगी के जो तालियां बचानी है तो फिर ठीक फंसियां फसाइयां नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। खुदावंद को जलाल देना है आपने तो फिर ठीक तरीके से नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। उन्हें जलाल देने वाले बड़े लोग हैं, दुनिया भरी है उसकी तारीफ करने वाले। आमीन। अगर मैं और आप हम नहीं करते उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, उसके बड़े मानने वाले हैं, ठीक है। yes. इसलिए टुटिया कटाया तो फंसिया फसाया हाथ नहीं चलाना। अगर बचानी है तालियां तो फिर ठीक, क्योंकि उसके जलाल के लिए। आमीन। आमीन। सो मुझे आज भी वो वक्त याद है, मैंने इस कदर तंगी की हालत में मैंने वक्त गुजारा। लेकिन आज खुदा का एहसान है, फजल है कि आज वो दिन नहीं रहे। आज उसकी बख्शिश ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। आमीन। सब कुछ बदल कर रख दिया है। जैसे दाऊद कहता है, खुदा तूने मुझे मजबला से उठाया है, तूने मुझे कीचड़ से बाहर निकाला है। आमीन। आज उसने हमें ऐसी हालत से बाहर निकाला है, हम उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। मैंने जो हवाला तलावत किया है ये वो बातें थी जो गवाही के एतबार से मैंने आपसे शेयर की। 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफसूनी से कलीसिया की तरक्की हो। क्या हो? कलीसिया की तरक्की हो। क्या हो जी? कलीसिया की तरक्की। कलीसिया की तरक्की हो। तो मैं इस बात को थोड़ा सा और वजाहत से करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिनको मिस्र से मैंने छुड़ाया, खुदा फरमाता है मैंने जिनको मिस्र से छुड़ाया वो सब मेरे खादम है। हालेलुया। आज कितने हैं जो मिस्र से छुड़ाए गए? कोई हाथ उठाएगा? यस। लो ऐना बड़ा मेजर पॉइंट, बड़ा खास पॉइंट है। मिस्र से कितने छुड़ाए गए? मैं मिस्र से छुड़ाया गया। आप ये सवाल मेरे साथ कर सकते हैं, पाकिस्तान से पैदा हुए दूसरी कितने मिस्र से छुड़ाए गए हो? मिस्र सुनिए, अब ये थोड़ी सी सीखने वाली बात है। मिस्र का मतलब है गुलामी का घर। क्या मतलब है? गुलामी का घर। मिस्र का मतलब है गुलामी का घर। यीशु मसीह कहते हैं जितने गुनाह करते वो सब गुनाह के गुलाम हैं। कौन है? गुनाह के गुलाम।
سو جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ہے گناہ کے غلام. تو غلام جو ہے وہ مصر میں رہتے تھے. غلاموں کو اس نے چھڑایا اور آزاد کیا. ہاللیلویہ. جب ان کو آزاد کیا تو پھر وہ مصر والے نہ رہے, پھر وہ مصر سے نکل آئے, پھر وہ آزاد کیے گئے. کیا آج آپ مصر سے غلامی سے چھڑائے گئے ہیں یا نہیں؟ بتائیں آپ. یس. پھر مصر سے باہر, ہم مصر سے باہر ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہمیں خداوند نے اپنے خون کا افسانہ دے کر, یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون کی قیمت دے کر خرید لیا ہے. آمین. جن غلاموں کی قیمت دی جاتی تھی ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا. جاؤ تم آزاد کیے جاتے ہو, جن کی قیمت ادا ہوگی. اور اسی طرح ہی سیم آج ہماری خداوند یسوع مسیح نے خون کا افسانہ دے کر ہماری قیمت ادا کی ہے اور ہمیں آزاد کیا ہے اور ہمیں غلامی سے یعنی مصر سے چھڑایا ہے. اور آج ہم سب مصر سے چھڑائے ہوئے اس کے خادم ہیں. منتصر ہے وہ کہ نہیں؟ آپ مسیح کے خادم اور خادمائیں ہیں یا نہیں؟ ہیں. مانیں گے نا اس بات کو؟ اوکے. تو پھر آئے ہم اس بات کو سیکھیں. لکھا ہے کہ ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو. میں اسپیشلی ان بیٹیوں سے, ان بھائیوں سے جو خدمت کا رول رکھتے ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, سنیں اس بات کو. میں اسپیشلی ان سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. پولس کہتے ہیں, خدا کے خادم یہ کہتے ہیں, تمہاری نعمتوں کی افزونی سے, تمہاری نعمتوں کی افزائش سے, تمہاری نعمتوں کے بڑھ جانے سے, تمہاری نعمتوں کی کثرت سے کیا ہو؟ کلیسیا کی ترقی ہو. عرصہ 10 سال ہم نے چرچ کے ساتھ گزارے ہیں اور ہماری 10 سال میں یہی کوشش رہی کہ اگر ہمارا استعمال ہونا ہے تو وہ کلیسیا کی بہتری کا باعث بنے, کلیسیا کی برکت کا باعث بنے, کلیسیا کی ترقی کا باعث بنے. اگر کسی بات کے لیے بائبل مقدس میں سے ملامت کی گئی, بائبل مقدس میں سے سخت الفاظ سرزنش کیے گئے, بائبل مقدس میں سے تنبیہ کی گئی, بائبل مقدس میں سے سکھایا گیا, تو اس کا مطلب ہرگز دشمنی نہیں نہ کسی کو ہٹ کرنا, بلکہ مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ اس بری حالت سے نکل کر آگے آئیں, ترقی کی راہ پر بڑھتے چلیں. ہاللیلویہ. سوچ کو دیکھنا چاہیے, سوچ کو سنیے, سوچ کو دیکھنا چاہیے. زبور نویس فرماتا ہے, اگر صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. اسیا دیکھو آپ دلائے والا اور نیزابری ایویں دلہ کرتے ہیں سب. صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی, وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا. روغن پانی نے پہنا ہو, اس کا تھا ڈاٹا پتا ہے. بھائی نہیں اس کا کو واقف, گھی ڈالتی ہے, روغن ڈالتی ہے, وہ بادام روغن سمجھ لگی کہ نہیں؟ چلو اور میں ذرا سمجھنے کے لیے آسان کر دی. بادام روغن, پھر اس کے بعد دیسی گھی ڈالتی ہے سروں میں. ایسی بہت ساری چیزیں جو دماغ کے لیے تر و تازگی کا باعث, دماغ کے لیے بہتری کا باعث, اس سر کے اندر جو بہت اچھے فیصلے اور برے فیصلے ہوتے ہیں, اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. زبور نویس یہ کہتا ہے, صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی, وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا. روغن کبھی کسی کو فائدہ ہے یا نقصان؟ ہاں جی, فائدہ. ہماری یہ کوشش ہمیشہ رہی, ہمارے اتنے عرصے گزرنے کے ساتھ ہماری یہ کوشش رہی کہ ہماری کوشش سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, کوشش یہ رہی کہ کلیسیا کی بہتری ہو, کلیسیا کی بہتری ہو, کلیسیا کی ترقی ہو. جو ابھی تک پیچھے ہیں وہ اس بات کو سیکھے اور ترقی کی راہ پر چلے. جیسے داؤد جو ہے وہ زبور کی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ اے خدا تیری روح مجھے صداقت کے ملک میں لے چلے, صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے. آمین. مجھے ہری ہری چراگاہوں پر بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. آمین.
हालेलुया। तो ये सारी चीजें खुदा के लोगों, ये सारी चीजें खुदा का साथ लेकर चलना, खादम का साथ लेकर चलना, एक ही मतलब है कि कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया आगे बढ़े। इस हालत से निकलकर जिस हालत में वो नावाकिफ है, मैं आज इस बात को सीख रहा था अफसोस के साथ, दुख के साथ। अभी हम इस बेटी को दफन करके आए, बेटी रोजी को, तो मुझे वहीं से ये पता चला कि डॉक्टर ने इनको मना किया हुआ था कि इसकी शादी मत करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, उनको इल्म नहीं था। जब डॉक्टर ने बता दिया ऐसा ना करना तो फिर रुक जाना चाहिए, समझ होनी चाहिए इस बात। लेकिन जो लोग नहीं मानते, रिजल्ट आप देख सकते हैं, कैंसर था, डॉक्टर ने तो स्पेशली लेडीज डॉक्टर ने मना किया इसकी शादी मत करें, अभी इसका इलाज करें। अगर खादम गाइड करते हैं तो वो किस लिए? बेहतरी के लिए। अगर डॉक्टर हदायत करते हैं तो किस लिए? बेहतरी के लिए। जो मान लेते हैं भला हमेशा उन्हीं का होता है। खुदा के लोगों, इस बात को समझने की और सीखने की जरूरत है। आइए हम थोड़ा सा वापस आएंगे करंथियों के खाते 12वें बाब को अगर देखें हम, करंथियों के खाते में 12वें बाब को, तो इसकी अगर हम चौथी आयत को पढ़ें तो इसमें थोड़ा सा जिक्र है, जरा इस बात को देखेंगे, जानेंगे। लिखा है नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। अजीज खुदा के लोगों, जो खुदा ने आप में तासीर रखी है, जो खुदा ने आप में खिदमत रखी है, जो खुदा ने आप में नेमतें रखी है, उन सब का मकसद एक ही है, एक ही काम हो, वो खुदा का काम हो, कलीसिया तरक्की करे। आमीन, हालेलुया। हमारा कलीसिया में आना, हमारा कलीसिया के अंदर शामिल होना, दाखिल होना, सारी एक्टिविटी, सारे काम जो कुछ हम कलीसिया में आकर करते हैं, आज फर्दन सभी अपना अपना रोल अदा करते हैं। पास्टर साहब कलाम सुनाते हैं, एक मीटिंग प्रेसाइड करता है, दूसरा पियानो प्ले करता है, तीसरा जो है वो साउंड को ऑपरेट कर रहा है, चौथा जो है वो उसकी सफाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है। ये सारी खिदमतें हैं, और कहने वाले का ये फरमान है कि जिनको मिस्र से छुड़ाया वो सब मेरे खादम हैं। हालेलुया। खुदा के खादमों, खुदा के लोगों, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ क्यों है, जरूरी क्यों है। इसलिए जरूरी है इस दुनिया के ऊपर रहकर जो कुछ हम कर रहे हैं, ये वक्त आने पर हमारे इमाल, जिनमें नेक इमाल, बदी और बदकारी के इमाल, ये सारी चीजें जो कुछ आज इंसान इस दुनिया के ऊपर कर रहा है, वक्त आने पर उन सारी चीजों को सामने लाया जाएगा, अया किया जाएगा। पर हम कोशिश कर सकते हैं इस बदन के अंदर रहकर। लिखा है कि बस इस बदन के वसीला से खुदा का जलाल क्या करो, जाहिर करो। आइए मेरे साथ एक हवाला हम और खोलेंगे जो दानियल नबी के सहीफा के अंदर है। बड़ी कोशिश है हम सब की कि हम कुछ न कुछ जो है वो अपने साथ लेकर जाएं। जब खुदाए कादर की हजूरी में जाते हैं, जब सब के लिए इमाल की किताबें खोली जाएंगी, तो वहाँ पर सबका हिसाब होगा और सब के लिए जो जो कुछ उसने किया होगा फिर वो खोला जाएगा। मेरे साथ खोलिए दानियल की किताब में से 12वें बाब को।
اور اگر ہم اس کی دوسری آیت سے دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہوگا اپنی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالبار تک روشن رہیں گے۔ لیکن اے دانیل، ان باتوں کو باندھ رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بہتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ آمین۔ ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا جو ہے وہ دانیل سے کہتا ہے کہ اے دانیل، جن کی کوشش سے، میں شارٹ کر رہا ہوں، جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، جو گناہ کی حالت میں پھنسے ہوئے، جو بدی اور بدکاری کی حالت میں پھنسے ہوئے، آپ کی کوشش سے اگر وہ چھڑائے جاتے اور خدا کے گھر تک لائے جاتے اور خدا کے ہاتھوں میں دیے جاتے اور وہ چینج ہو جاتے اور وہ بدکار سے صادق ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے رزلٹ آپ کے پاس بھی ہے، خدا کے دینے کے لیے آپ کے لیے بھی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو جب ایسا ہوتا ہے، جن کی لکھا ہے کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، وہ لکھا ہے ستاروں کی مانند۔ ستارے سمجھتے ہیں آسمان پر کس طرح سے چمکتے ہیں۔ آپ کبھی گہری رات ہو، اس میں چاند نظر نہ آئے، صرف ستارے ہو تو آپ ان پر غور سے نگاہ کریں، اتنے خوبصورت، اور ان کا ایک اپنا ہی سما آسمان پر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ان کے لیے مثال ان کی دی گئی ہے کہ جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، لکھا ہے وہ جو اہل دانش نور فلک کی مانند کیا ہوں گے، لکھا ہے کہ ستاروں کی مانند عبدالبار تک روشن رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے لوگوں، اس زمین پر رہ کر ہم محنت کرتے، کوشش کرتے ہیں، وہ جانے جو خدا سے دور، وہ جانے جو گناہ کی حالت میں، وہ جانے جو کبھی چرچ میں نہ آنے والی، وہ جانے جو خدا سے دور ہے، جب ہم ان کو خدا کے نزدیک لے کر آتے ہیں اور وہ جب زندگیاں تبدیل ہوتی، مثال کے طور پر آج پاسٹر غلام ہے، آج مبشر الیاس ہے، جو آپ کو خدا کے حضور کلام سنا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بھی کسی نے کلام سنایا، میں نے اس کی منادی کو سنا، چینج آیا زندگی کے اندر، اور آج گناہ اور بدی سے جان چھڑا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی اسی طرح آزاد ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ سو میں یہ کریڈٹ اپنے پاسٹر صاحب کو دیتا ہوں، جن کی کوشش سے ہمیں یہ فضل اور دسترس خدا کے حضور حاصل ہے۔ آمین۔ اسی طرح خدا کے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں ہم اس کوشش میں لگے رہیں، ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ بہتیرے صادق ہو جائیں۔ جب بہتیرے صادق ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی خدا ان کی طرف سے اجر ہے۔ ہاللیلویا۔ جس طرح سے یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق، کس کے موافق؟ ہر ایک کے کام۔ انہوں نے کہا کہ دینے کے لیے اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ ہم محنت کرتے رہے۔ پچھلے سنڈے پادری صاحب یہ بات بتا رہے تھے میری طرف سے کہ میں نے بہت ساری جگہ پہ بھائی کو بھیجا، انہوں نے وہاں سے جا کر وہاں پہ خدا کا کلام سنایا، اور کلام سنانے کے بعد ہدیہ لیا، اور وہ ہدیہ بھی لا کر مجھے دے دیتے۔ کیوں؟ آپ خدمت میں ہیں، چلے ہم تو ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ سو خدا کے لوگوں، آپ کی کوشش سے بہتیرے جب صادق ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اجر خدا نے رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایک حوالہ آخری جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے، پہلا تیموتھیوس کے چوتھے باب کی ہم 14ویں آیت سے
بائبل مقدس کو جانیں گے اپنی مدد کے لیے اس طرح سے لکھا ہے، اس نعمت سے غافل نہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ ہاللیلویا۔ آج اگر یہ بات میں کروں تو کون ہے جو ہمیں خالی ہر ایک کی زندگی میں خداوند نے گفٹ رکھے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں خداوند نے نعمتیں بخشی ہیں، ہر ایک کو خداوند نے مختلف جو ہے وہ برکات دے رکھی ہیں، لیکن اگر آج ہم ان کو استعمال میں نہیں لاتے کلیسیا کی ترقی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے، تو پھر یہ نقصان کا باعث ہے، پھر کورہ کی مانند ٹھہرے گی۔ کورہ کو جانتے ہیں؟ کورہ کو جانتے ہیں یا نہیں؟ کورہ وہ شخص تھا جب موسیٰ کی مخالفت میں داتن، ابیرام، کورہ اور اس کے ساتھ 250 شخص تھے۔ اس کا ذکر آپ کو گنتی کی کتاب 16 باب کے اندر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کورہ کا ذکر آپ کو زبور کی کتاب میں ملے گا۔ زبور 42 جو ہے یہ بنی کورہ نے لکھا ہوا ہے، پیاسی ہرنی، ٹھیک ہے؟ یہ بنی کورہ، کورہ کی اولاد، کورہ کے بچے جو تھے یہ کورہ کے ساتھ موسیٰ کی مخالفت میں کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ موسیٰ کی مخالفت میں کورہ، داتن، ابیرام اور ان کے ساتھ 250 لوگ اور تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے موسیٰ کی مخالفت کی اور ایک ہی ٹائم میں خدا نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور یہ اپنے سارے بچوں سمیت جو ہے وہ زمین دوست چلے گئے، نیچے چلے گئے، زمین نے اپنا منہ اوپر سے بند کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام ہے کورہ۔ کورہ کا مطلب ہے منجمد۔ منجمد کس کو آپ کہیں گے؟ جمع ہوا، جمع ہوا۔ کورہ منجمد، جمع ہوا، جم جاتی ہے کوئی چیز فریج دے وچ رکھ لو کی ہوتا ہے پھر جم جاتی ہے۔ آپ پانی اس میں رکھتے ہیں، کولنگ تیز ہونے کے باعث جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منجمد ہو جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ آپ ٹھنڈے ایریے میں چلے جہاں برف گرتی ہے، کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے وہاں پر وہ منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی، ٹھیک ہے؟ کورہ کا مطلب ہے منجمد۔ ہم اپنی نعمتوں کو لے کر، سنیے، ہم اپنی نعمتوں کو لے کر، ہم اپنی برکتوں کو جو خدا نے دی ہیں، ہم ان سارے گفٹس جو خدا نے ہم سب کو دیے، فردر ایک ایک کو خدا کے لوگوں، اگر ہم ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم کورہ کی مانند ہیں، منجمد کیے ہوئے، جمے ہوئے۔ ہن میں آسان کرنے لگا وا، چھپڑ دا پانی جڑا ہوندا ہے وہ کھلوتا ہوندا ہے تے کی ہوندی ہے؟ ہاں جی، اسمیل، اونچی کہو، بیڈ اسمیل ایسی ہے نا، بدبو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن بھلے تھوڑا تھوڑا چلے، جس پانی کے اندر روانگی ہوگی وہاں سے آپ کو اسمیل نہیں آئے گی، وہ ماڑا موٹا پھر گھاٹا واٹا ہو جائے گا تو آگے نکل جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر جمے ہوئے نہیں رہنا ہے، ہمیں ان ساری نعمتوں کو، جیسے مرد خدا تیموتھیوس کو اپنے خط میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نعمت سے غافل نہ رہ، غفلت نہ کر، جو نعمت تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ملی، کیا کر؟ اس نعمت کو چمکا دے، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اور ساتھ میں 16ویں آیت میں کہتے ہیں، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان سب باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی ترقی کا باعث ہوگا۔ جے تسی جمے شخص دی سنو گے، بیڈ سمیل ہوگی، ٹھیک ہے؟
جدو بیٹسمین ہوئے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے ترقی ترقی کوئی نہیں، یہ برکت مل رہی ہے، تیرا مطلب ہے پانی کی روانگی ہے، یہ پانی ہے، خدا کے کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، آمین، تیرا کلام می کی طرح برسے۔ سو جب یہ برستا ہے، سیراب کرنے والا خود سیراب ہوتا ہے، جب آپ دوسروں کو سیراب کرتے ہیں خدا آپ کو سیراب کرتا بھگوتا ہے، جب آپ بھیگ جاتے ہیں نہا لیتے ہیں فریش، ہاللیلویا، ہاللیلویہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مرد خدا کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اور میں یقیناً عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ ہاللیلویا، کہتا ہے میں یقیناً خداوند کے گھر میں عمر بھر رہوں گا، اور تیری رحمت، تیری تسلی، آمین۔ پھر یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں تسلی ہے، خدا کی رحمت ہے، آپ پر خدا کی بلیسنگ ہے، خدا کی قدرت آپ کو چھو رہی ہے، پھر آپ مطمئن ہیں۔ حالات زندگی کے اندر جو ہے وہ خلفشاری پیدا کر دیں، حالات ڈاواڈول ہو جائیں، اپ سیٹ ہو جائے نظام، لیکن آپ کے دل کے اندر تسلی ہے، اطمینان ہے۔ ہاللیلویا۔ میں گواہی کے طور پر آپ کو یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، جب ہم نے اپنا گھر سیل کیا تو میں اپنے سسرال میں آ گیا، 8 مرلے کا گھر، صرف 2 لوگ تھے، ایک ساڑی ماں جی سن تھے، ایک بھائی سن، برادر اللہ میرے جڑے سالہ صاحب سن، 2 لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ویلکم، خوشی سے آپ آئیں۔ اس سارے حالات کے اندر 1.5 سال کا پیریڈ گزریا ہے، لیکن ہم سب، میں، میری مسز، بیٹی وکاس، ہم سب تسلی میں تھے، مطمئن تھے، لیکن ہم مسلسل خدا کے حضور دعا گو تھے، خداوند مہیا کر، خداوند مہیا کر، خدا کے لوگوں کے لیے مہیا ہوتا ہے، اگر وہ مہیا نہ کرے تو اس کو یہوہ یری مانا نہیں جاتا، پر وہ یہوہ یری ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویہ۔ ہاں، اگر وہ یہوہ یری ثابت نہ ہو، ثابت نہ کرے، تو پھر ابراہیم اقرار نہیں کر سکتا کہ وہ یہوہ یری ہے۔ ہاللیلویا، یہ اس کے وعدے ہیں، وہ وعدوں میں صادق القول ہے، وہ سچا خدا ہے، جو کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، آمین، ہاں، وہ اسے پورا کرتا ہے۔ ہم وہ کیا نام ہے پادری صاحب جو فیصل آباد والے ہیں، جن کا چینل ہے اس کے اوپر ٹی وی پہ، جی ہاں ہاں، خالد احمد ناز، پاسٹر خالد احمد ناز کو ہم سن رہے تھے ایک دفعہ، انہوں نے یہ کہا خدا کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ صرف یہ اسی دوران کی بات ہے، ہم اس کا میسج بھی سن رہے تھے، اور بالکل ہو بہو وہ میسج کلام جڑا نا اسی سن بھی رہے ساں کہ کیا کہہ رہے ہیں، پیسے تے نہیں ہے کول، لیکن پلاننگ جاری ہے، نیو بھر دی، نقشہ بھر دیا، پر پیسے نہیں کول ہے، ہم مانگ رہے تھے خدا مہیا کر۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے، 2 مہینے ہم نے بینک کو زمین کی رجسٹری دی کہ ہمیں قرضہ دیا جائے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دینے آپ 5 لاکھ روپیہ دوا گے تے 7.5 لاکھ روپیہ جڑا واپس لاواں گے، ساری مجبوری سے سکا ٹھیک ہے آپ دے۔ 1 مہینے دی 21,000 روپیہ جڑی ہے قسط انسٹالمنٹ 21,000، اور 5 سال کا پیریڈ، 5 سال میں وہ واپس جانے تھے، لیکن 2 مہینے کاغذ بینک نے رکھ کے ہمیں واپس بھیج دیے۔ بینک کے جو وہ کاغذ فل کرنے والے تھے، انہوں نے بولا کہ ہمارے سے فلنگ کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ ہیڈ آفس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، واپس آ گئے کاغذ۔ میں نے جب وہ جا کر رجسٹری سے ریسیو کی تو میرے دل میں تسلی تھی، ہاللیلویا۔ یس، بنی اسرائیل کے لیے اپنا مرد کی نے آستر کو یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے مدد کسی اور جگہ سے آ جائے گی، اگر تو نے بادشاہ کے حضور فریاد نہ کی، تو نے سفارش نہ کی یہودی قوم کے لیے، تو پھر یاد رکھنا خیر تیری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آستر جو تھی یہ یہودی قوم میں سے تھی،
आमीन। सो खुदा अपने लोगों के लिए एक सिमत से मदद आए या ना आए, पर उसके पास मदद किसी और जगह से भी रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, मैं इस कलाम के वसीला से चाहूंगा खुदा हम सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।